خطبہ نمبر 161 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفات، اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت اور تقوی و اتباع رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت علیہ السلام اور دین کی پیروی۔ ابتعثه بالنور المضيء والبرهان الجلي والمنهاج البادي والكتاب الهادي، أسرته خير أسرة وشجرته خير شجرة، أغصانها معتدلة وثمارها متهتلة۔ پروردگار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو روشن نور، واضح دلیل، نمایاں راستہ اور ہدایت کرنے والی کتاب کے ساتھ بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خاندان بہترین خاندان، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شجرہ بہترین شجرہ ہے، جس کی شاخیں معتدل ہیں اور ثمرات دسترس کے اندر ہیں۔ مولده بمكة وهجرته بطيبة، علا بها ذكره وامتد منها صوته، أرسله بحجة كافية وموعظة شافية ودعوة متلافية، أظهر به الشرائع المجهولة۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جائے ولادت مکہ مکرمہ ہے اور مقام ہجرت ارض طیبہ۔ یہیں سے آپ کا ذکر بلند ہوا اور یہیں سے آپ کی آواز پھیلی ہے۔ پروردگار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کفایت کرنے والی حجت، شفا دینے والی نصیحت، گزشتہ تمام امور کی تلافی کرنے والی دعوت کے ساتھ بھیجا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے غیر معروف شریعتوں کو ظاہر کیا ہے، وقمع به البدع المدخولة وبين به الأحكام المفصولة، فمن يبتغ غير الإسلام دينا تتحقق شقوته وتنفصم عروته وتعظم كبوته۔ اور محمل بدعتوں کا قلع قمع کر دیا ہے اور واضح احکام کو بیان کر دیا ہے، لہذا اب جو بھی اسلام کے علاوہ کسی راستے کو اختیار کرے گا، اس کی شقاوت ثابت ہو جائے گی اور ریسمان حیات بکھر جائے گی اور منہ کے بل گرنا سخت ہو جائے گا۔ ويكن مآبه إلى الحزن الطويل والعذاب الوبيل، وأتوكل على الله توكل الإنابة إليه، وأسترشده السبيل المؤدية إلى جنته القاصدة إلى محل رغبته۔ اور انجام کار دائمی حزن و علم اور شدید ترین عذاب ہوگا۔ میں خدا پر اسی طرح بھروسہ کرتا ہوں جس طرح اس کی طرف توجہ کرنے والے کرتے ہیں، اور اس سے اس راستے کی ہدایت طلب کرتا ہوں جو اس کی جنت تک پہنچانے والا اور اس کی منزل مطلوب کی طرف لے جانے والا ہے۔